گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اسی قرآن کو آپ کی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا گیا۔ اگر آپ کو کوئی معجزہ نہ ملتا آپ کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کلام اللہ ہے۔ کلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہوتا، باطن سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے ہے۔ اسی کو اللہ نے حبل اللہ بھی کہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، چنگل مار لو، مضبوط پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے نہ بنو۔ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، تفرقہ بازی نہ کرو، اور سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ آج جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے اتحاد امت کے نام سے، یا کسی ٹی وی چینل پر کوئی مذاکرہ ہوتا ہے اتحاد و اتفاق کے نام پہ،
اس میں جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی، بیرسٹر بھی، وہ اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اتحاد امت پہ بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں بھئی قرآن کہتا ہے بھئی اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقے فرقے نہ بن۔ سننے والی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی رسی کو قرآن کہتا ہے کہ پکڑ لو، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دنیا والوں کو بتائیں کہ اللہ کی رسی ہے کیا، وہ یہ بتائیں گے بھی نہیں، پتہ ہو تب بھی نہیں بتائیں گے۔ بھئی بار بار جو یہ آیت پڑھتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تو ہمیں بھی بتاؤ نا اللہ کی رسی ہے کہاں، اساں بھی نپیے، جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے وہ ہم بھی پکڑیں، یہ وہ نہیں بتائیں گے، بتا سکتے بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پہلے معلم ہیں، اور جو تفسیر آپ فرما دیں اس کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ میں سے جو معتبر ترین صحابہ ہیں ان کے آپ اقوال پڑھ لیں، تابعین میں جو مفسر تابعی ہیں، اکرمہ ہیں، عطا ہیں، مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، ان کے اقوال آپ پڑھ لیں۔ نیچے آئیں تو ابن جریر ہیں، ابن کثیر ہیں، سیوطی ہیں، علامہ آلوسی ہیں، مظہری ہیں، رازی ہیں۔ جتنے مفسر ہیں آپ ان کے اقوال پڑھ لیں، خود حدیث میں دیکھ لیں، تمام اس بات پر متفق ہیں حبل اللہ اے کتاب اللہ، کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، سارے مل کر اس قرآن کو پکڑ لو، متحد ہو جاؤ قرآن پر، متفق ہو جاؤ قرآن پر، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حدیثوں میں میں کتنے حوالے پیش کرتا چلا جاؤں، مختلف حدیثوں میں آپ کے ارشاد موجود کہ حبل اللہ قرآن ہے، یہ رسی ہے جو اللہ نے زمین کی طرف لٹکائی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ بھی ہے، بڑا دلچسپ ہے، مزیدار ہے، کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس رسی کا نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ یہ رسی ہے، یہ رسی تمہیں جوڑے گی، یہ رسی تمہارے گرد گرد لپٹے گی نا تو تم جڑو گے، اس سے باہر نہ نکلو۔ وہ باہر نکلنا جو کیا ہے، وہ ہے فرقہ واریت۔ ولا تفرقوا، قرآن سے باہر نکل کے ایسے عقائد و نظریات نہ اپناؤ جو قرآن کے خلاف ہوں، وہ فرقہ واریت ہے۔
اور جو قرآن نے عقائد بتائے، قرآن نے نظریات بتائے، وہ دین ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کیا ہے؟ رسی ہے، رسی ہے، حبل اللہ ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر یا اتحاد امت کے نام پر اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، بھئی حبل اللہ کیا ہے؟ یہ جو بار بار پڑھتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دنیا کو بتاؤ تو صحیح نا، بھئی حبل اللہ ہے کیا؟ وہ رسی کہاں ہے جس رسی کو ہم پکڑیں، سارے مل کے اس کو پکڑیں؟ یہ تم نہیں بتاؤ گے۔ تم اس لیے نہیں بتاؤ گے کہ یہ جو حبل اللہ ہے نا، قرآن یہ کہتا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اگر تم نے سود نہیں نہ چھوڑنا، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نہیں بتاؤ گے، جو ٹی وی چینلوں پہ لال بجھکڑ بیٹھے ہوئے ہو، تم نہیں بتاؤ گے۔ تم اس لیے نہیں بتاؤ گے کہ تم نے دوسرے قدم پہ یہ کہنا ہوتا ہے سودی معاملات کے بغیر ملک کی معیشت نہیں۔ تو آؤ نا، سود کے حرمت کے معاملے میں حبل اللہ کو پکڑیں۔ آؤ، بس یوں ہی پڑھتے چلے جاؤ گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑو گے نہیں اسے؟ آؤ نا، پکڑو نا اس رسی کو۔ یہ جو حبل اللہ ہے نا، یہ کہتا ہے سودی کاروبار حرام ہے، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ جنگ ہے۔ سارا ملک جنگ نہیں کر رہا، حکومت جنگ کر رہی ہے، بینکوں میں سود ہے، ایک عدالت حرام قرار دیتی ہے، اس کے خلاف آگے اپیل کر دیتی ہے حکومت، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئی ہے جنگ، پھر امن کہاں، پھر چین کہاں، پھر سکون کہاں؟ پکڑو نا اس حبل اللہ کو۔ جن ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر تبلیغ کرتے رہتے ہو اور لوگوں کو سناتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، مل کر اس کو پکڑیں۔ تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں، اس کو چنگل ماریں۔ یہ رسی کہتی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے، جڑے لوگ ستے اٹھ کھلو، وہ جو سو ہوئے ہیں، آپ بھی ادھر ایک بندہ سو، نہیں تو باہر ٹر جاؤ برآمدے چلو، وہاں جا کے سو جاؤ، لیٹ جاؤ جی۔ آکھو تے اگلے جمعے واسطے میں تواڈے سرانے دا بھی انتظام کراں، اتھے میں بستر لوائی تواڈے واسطے، تے آ کے ستے کرو اتھے، اونگے بھی کرو اتھے آ کے۔ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، آپ اونگ رہے ہیں، یہ تو کفر کے قریب ہے کہ ہم نہیں سننا چاہتے جی۔ جس چیز کو نیند آئی وہ باہر چل جائے، برآمدے میں جا کے سو جائے۔ کل ازواجک، سارے ایک دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان۔ ایڈا حرامی ہے نا شیطان، اتھے ہی آ کے نا دماغوں تے حملہ کر دے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ، وبناتک، اور اپنی بیٹی کو کہے، بنت نہ بنات ہے، یہ قرآن ہے اور نص ہے کہ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی، ورنہ قرآن جمع کا لفظ استعمال نہ کرتا۔
कुल अज़वाजिक व बनातिक। जिन लोगों ने ये कहा ना कि ये बनात कहा मोमनों की औरतों को, वो भी तो नबी की बेटियों की तरह हैं। ये एक उन्होंने कहा भाई बनात कहा मोमनों की औरतें, वो भी तो बेटियों की तरह है। मैंने कहा इंज गल नहीं, कुरान ने कोई बात छोड़ी नहीं। आगे सुन, कुल अज़वाजिक अपनी बीवियों से कह, व बनातिक अपनी बेटियों से कह, व निसाइल मोमिनीन, उसको अलग जिक्र किया कुरान ने। तुमने कहा बनात मोमनों की बेटियां मुराद हैं, ना उन्हें अलग जिक्र किया। व निसाइल मोमनों की औरतों को कह, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अगर कभी जरूरत के वक्त घर से बाहर निकलना हो तो बड़ी चादरों का कुछ हिस्सा अपने चेहरों पर। आओ बचुओ मिल के हबलुल्लाह नु फड़िए, आओ। तुमने तो उन्हीं चैनलों पर बेपर्दा लड़कियां बिठाई होती हैं। बाज औकात जो एंकर होती है वो भी औरत होती है, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं होता। वहां तुम्हें शर्म नहीं आती ये पढ़ते हुए, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। किस लिए ये हबलुल्लाह? आओ ना, मैं तुम्हें दावत देता हूं, हबलुल्लाह को सारे मिलके चुंगल मारे, मजबूत पकड़े। ये हबलुल्लाह कहता है कि मोमनों की औरतें जब घर से बाहर निकलेंगी तो वो बेपर्द नहीं होंगी, पर्दे में होंगी। ये हबलुल्लाह बोलता है, हबलुल्लाह। तो जवाब में कहते हो चेहरे का क्या पर्दा है, पर्दा तो दिल का होता है। उस वक्त हबलुल्लाह का मजाक बनाते हो और वहां बैठ के वातसिमू बिहब्लिल्लाह पढ़ते रहते हो, और जब हबलुल्लाह पेश किया जाए तो उसकी तावीलें करते हो। पर्दा तो दिल का होता है, चेहरे का क्या पर्दा? किन को हुक्म दिया था रब ने पर्दा करने का? कुल अज़वाजिक व बनातिक, सहाबा की घर वालियां, उनकी बीवियां, माएं बहनें, नबी की बीवियां। शर्म नहीं आती तुम्हें ये कहते हुए? पर्दा तो दिल का होता है, चेहरे का क्या पर्दा हुआ? इसका मतलब ये है मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, उसका दिल सैयदा फातिमा के दिल से ज्यादा पाकीज़ा है, सैयदा आयशा के दिल से ज्यादा पाकीज़ा है। उन्हें तो कहा जा रहा है कि पर्दा करो। इज़ा साल तुमुहुन्ना मतान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसको कहा जा रहा है? बिलाल हबशी को, जो चलता जमीन पे था और उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दिया करती थी। तुम ज्यादा मुत्तकी हो। किन को कहा जा रहा है? अम्मार इब्ने यासिर को, जिनके मुतालिक मेरे नबी ने कहा था इस्बिरू या आला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। मैं एक तर्जुमा किया करता हूं, ऐ यासिर के घर वालों सब्र करो, सब लोग तन्हा तन्हा जन्नत में जाएंगे, तुम सब मिलकर जन्नत में जाओगे। इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। किन को कहा जा रहा है? सैयदना सिद्दीक अकबर। तुम्हारे दिल ज्यादा पाकीज़ा आ गए। सैयदना फारूक आजम। किन को कहा जा रहा है? जिससे रब के फरिश्ते हया किया करते थे, उस उस्मान जुन्नुरैन को कहा जा रहा है। हैदर कर्रार को कहा जा रहा है।
جس کے اخلاق میرے نبی نے سنوارے تھے، جس کی پرورش میرے نبی کی گود میں ہوئی تھی، ان کو کہا جائے اذا سألتموہن متان، او میرے نبی کے یارو، جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، اللہ اکبر، بیویاں بھی کون؟ مومنوں کی مائیں۔ مانگنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ مسئلہ پوچھنے والے کون ہیں؟ مسئلہ پوچھنے والے وہ ہیں جن کے قدموں کے تلووں سے جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ملنا سعادت سمجھتی ہیں۔ پوچھنے والے وہ ہیں، وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں، وہ پاکیزہ لوگ۔ پوچھنے والے وہ ہیں جن کو قرآن نے سند دی، اولئک ھم المتقون۔ تمہیں بکواس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ، چہرے کا کیا پردہ؟ یہاں شریعت نے جن لوگوں کو پردے کا حکم دیا، کون ہے وہ؟ اے میرے نبی کے یارو، تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سامنے آ کے نہیں پوچھنا۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حجاب۔ ذرا حجاب دا معنی تے کرو۔ شاباش شاباش، وہ کئی چپ کر گئے ہو۔ تم تو کہتے ہو قرآن میں پردے کا حکم ہی کوئی نہیں، اے مولوی پردہ کرانا چاہتے ہیں۔ من ورائے حجاب، سامنے نہیں آنا عائشہ صدیقہ کے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے سامنے بلال تو نے آ کے بات نہیں کرنی۔ جس عائشہ صدیقہ کا پاکیزہ دل ایسا تھا کہ جبریل بھی اسے سلام کیا کرتا تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پڑھ کر پھر جب آپ حبل اللہ پیش کرتے ہیں آگے سے اس کا تمسخر اڑاتے ہو، آگے سے اس کا مذاق بنانے لگ جاتے ہو۔ لوگوں کو بتاؤ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ ہے اللہ کا قرآن، زور سے بولو، حبل اللہ کیا ہے؟ کا قرآن۔ سارے مل کر قرآن کو چنگل مارو، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ سارے۔ اس نے پردے کا حکم دیا، من ورائے حجاب۔ نابینا صحابی آیا، میرے آقا نے اپنی بیویوں سے کہا اندر چلی جاؤ، پیچھے جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نابینا ہے، اسے کوئی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں، تم مذاق بناتے رہتے ہو پردے کا۔ سنو میری بات، سنو میری بات اور اسے پلے باندھو۔ جو پردہ شریعت کروانا چاہتی، قرآن کروانا چاہتا ہے، میرا آقا کروانا چاہتا ہے۔ جو پردہ شریعت کروانا چاہتی ہے، اگر کلمہ پڑھنے والے اس پردے والے حکم پہ عمل کر لیں، پورے ملک میں زنا کا ایک کیس بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ پردہ کرے، زنا کا کیس نہیں ہو۔ زنا کے راستے تم نے خود کھولے، پردہ کوئی نہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کوئی نہیں، مخلوط مجلسیں، مخلوط کلاسیں، لڑکے اور لڑکی کا مل بیٹھنا، گفتگو کرنا، ہوٹلوں میں جانا، راستہ خود کھولتے ہو۔ پھر 9 سال کی زینب کی عزت لٹ جائے تو پھر روتے ہو کہ 8 سال کی بچیوں کی عزتیں لٹ گئی ہیں۔
تمہارے ٹی وی چینل، ذرائع ابلاغ کیا دکھا رہے ہیں قوم کو؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے ڈانس دکھاتے ہو تم چینلوں پر، نیم برہنہ لباس، اینکر ایسا حرام زادہ ہے، وہ انعام کے لالچ میں لڑکیوں کو بلاتا ہے، ان سے بغل گیر ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، سارے راستے کھولتے ہو بے حیائی کے اور بے شرمی کے، پھر جب 9 سال کی زینب کی عزتیں لٹنے لگیں اور زنا کے کیس ہونے لگے تو پھر روتے ہو؟ پردہ جو شریعت کو مطلوب ہے، اگر اس پر کلمہ پڑھنے والے عمل کریں، زنا کا کوئی کیس نہیں ہو سکتا۔ رب ہماری عزتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے، بڑا لفظ نہیں میں نے بول دیا، یہ بڑا غیرت مند، رب بڑا غیرت مند۔ ہم خود ہی غیرت کھو گئے، ہم نے شرم و حیا کو خود جواب دیا، رب بڑا غیرت مند۔ ہمارا تو دین ہی اخلاق کا دین ہے۔ یہاں تو کہا گیا تیرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی مال نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لیا کر، رب اس پر بھی صدقے کا ثواب دے دے۔ ہمارا تو دین یہ ہے، ہنس کے بات کر، ترش روئی نہیں، متھے تے مچڑ ہووے، بندہ چیں بجے بھی ہووے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اخلاق سکھاتی۔ اچھا بول، قرآن نے خدا گواہ 1 سے زائد جگہوں پہ کہا میرے بندے وہ ہیں جو برائی کے بدلے میں اچھائی کرتے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کسی کسی جگہ پہ کہتے ہیں ہے ایک کام بڑا مشکل، اور واقعی مشکل، کوئی برائی کرے اور اس کے جواب میں بندہ ہے واقعی مشکل۔ اللہ بھی کہتے ہیں من عزم الامور، بڑے ہمت کے کام ہیں، لیکن بندے وہی ہیں۔ یہ تو یہ دعویٰ دیتا ہے قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، بری گفتگو، گالم گلوچ، تکبر شریعت کو پسند نہیں۔ اچھے لفظوں سے کسی کو بولنا ہے تو بلاؤ، اپنے دوست کو، چھوٹوں کو، کسی کا نام نہ بگاڑو، کیوں جی قرآن نے نہیں کہا پہ کسی کا نام نہ بگاڑو، توہین نہ کرو کسی کی، یہ تکبر کی علامتیں ہیں، غرور، فخر، اور اللہ کو غرور پسند نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تکبر میری صفت ہے، المتکبر کس کا نام ہے؟ اللہ کہتی ہیں المتکبر میں ہوں، اللہ اکبر، اللہ الکبیر وکبر ہو تکبیرا، اور سجدہ بھی تکبر اس کو ہے، سجدہ بھی اسی کو ہے، لفظ کون سے کائنات بنا دیتے، گندے پانی کے قطرے پہ نقشے جما کے اتنے خوبصورت انسان بنا دیتے، بادلوں کو ہانک کے لاتا ہے، بارش برسا کے زمین کو سیراب کر کے ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تکبر سجدہ اسے ہی ہے جو العزیز ہے، تکبر سجدہ ہی اسے ہے جو الغالب ہے، القہار ہے، الجبار ہے، سجدہ بھی اسی کو ہے۔ گندے پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان کو تکبر زیب ہو، وہ اپنی حیثیت پہچانے، کس پہ تکبر کرتا ہے؟ دولت پہ، دولت تیری ذاتی صفت ہے،
کس نے عطا کی؟ علم کس نے عطا کی؟ حسن، فن، یہی ہے نا تکبر کی باتیں۔ فن ہے، ہنر ہے، علم ہے، حسن ہے، جمال ہے، دولت ہے، مال ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، اقتدار ہے، وزارت ہے، عہدہ ہے، ان پہ تکبر کرتا ہے۔ ابتدا دیکھ، تو گندے پانی کا قطرہ تھا، پھر اپنی انتہا دیکھ، تیرے وجود کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ اپنی ابتدا دیکھ، اپنی انتہا دیکھ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تکبر صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ المتکبر وہ ہے۔ پتہ نہیں میں کہنا آپ سے کیا چاہتا تھا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو حبل اللہ ہے، آج ایک گل تے پکا لو نا، واعتصموا بحبل اللہ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء نے کہا حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن ہے حبل اللہ۔ قرآن نے کہا اس کو مضبوط پکڑ لو، اس کے احکام کو مانو، جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ کرو، جن سے روکتا ہے رک جاؤ، جن سے منع کرتا ہے رک جاؤ، جن کا حکم دیتا ہے کرو۔ اس قرآن نے پردے کا حکم دیا اور صحابہ سے کہا ازواج مطہرات سے بھی کوئی چیز مانگنی ہو یا مسئلہ پوچھنا ہو ان کے سامنے نہیں آنا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب۔ آپ کو تو یاد نہیں رہتا، مجھے میرا حافظہ بڑا کمزور ہے لیکن من یاد آ گیا۔ ہمارا دین اخلاق کا دین ہے۔ ہمارا دین کس کا دین ہے؟ ہمارا دین کیا کہتے ہیں؟ اچھے بولو، اچھی گفتگو کرو، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کے متعلق بد کلامی نہ کرو، عام لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ممبر و محراب کے وارث طبقے کو تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسند نبوی کے وارث، مسند نبوی پر ہیں، تو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے عالم کا نام بگاڑو، کسی کے بزرگوں کی توہین کرو، دوسروں کے بزرگوں کا نام بے ادبی سے لو، نہیں، دوسروں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرو جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام کرو، نام اچھے طریقے سے۔ ہمارا دین اخلاق کا دین ہے۔ مسکرا کے بات کرو، ترش روئی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہی دین ایک موقع پر عورت کو کہتا ہے آج اخلاق نہیں بکھانا۔ جی وہی دین جو اخلاق کا دین ہے، یہ ایک موقع پر کلمہ پڑھنے والی کو کہتا ہے اس موقع تے اخلاق نہیں بکھانا، تھوڑی جہی ترش روئی ہو جا۔ کب؟ جب تو گھر میں اکیلی ہے اور تیرے خامند کا دوست دروازے پہ آ گیا ہے یا تیرے بھائی کا دوست آ گیا ہے اور تجھے پتا یہ میرے بھائی کا دوست ہے، میرے خامند کا دوست ہے، اس نے دستک دی، تو گھر میں اکیلی ہے، آج اخلاق سے بات نہیں کر، آج ہنس کے گل نہیں کرنی۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آج یہ نہیں کہنا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں دروازہ کھولے دیتی ہوں، آپ تشریف لائیں، انتظار کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ آج نہیں، آج بات نہیں کرنی۔ آج تھوڑی جہی بد اخلاق ہو، اس کے دل میں
کوئی گندا خیال نہ آئے، اسے ذبح کر دے، اس خیال کو وہی مار دے۔ آج تو شروع ہو کے بات کر، وہ گھر پہ نہیں ہے، کب آئیں گے؟ میں دس کے جاندہ، میں کی پتہ کدو آن گے، جب آئیں گے تو مل لینا۔ جی آج تو شروع ہو تاکہ اس کے دل میں تیرے متعلق کوئی بدگمانی نہ آئے۔ اللہ تو ہماری غیرتوں کے معاملے میں، ہماری عزتوں کے معاملے میں بڑا غیرت۔ مومن کی عورت کی عزت کی پامال نہیں ہونی چاہیے، ان کی عزتیں پامال نہ ہوں، بچے ان کی عزتیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پھر ایک دفعہ بولو، حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ ہو، وہ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ آج تک یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آج تک دہشت گردی کا تعریف، دہشت گردی کیا ہے، ہو سکی؟ نہیں ہو سکی۔ کسی پہ الزام لگ جاتا ہے یہ بھی دہشت گرد ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے، وہ بھی دہشت گرد۔ ہوں تے مذہبی لوگوں تو ہٹ کے سیاسی لوگوں کے پاس گل ٹر گئی، چلو بھگتو، تسی قانون بنائے سن، بھگتو۔ دہشت گردی کی عدالتیں بھی تم نے بنائی تھیں، اب بھگتو۔ اب دہشت گردی کے کیس ہو رہے ہیں نا سیاسی لوگوں پر، انہیں ہی ہوندے سن کدی مذہبی لوگاں تے، بچواؤ ایسے ہی ہوتے تھے۔ اس وقت تم کہتے تھے کیس ہو گیا ہے، عدالت میں جا کے ثابت کرو۔ ہوں تواڈے تے گل آئی ہے، عدالتیں تم نے خود بنائی تھیں، بنائی تو دہشت گردی کی ان عدالتوں میں جاؤ، کیس اپنے بھگتو۔ جس طرح آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ دہشت گردی کیا ہے، اسی طرح آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ فرقہ واریت کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکا کہ فرقہ واریت کیا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کچھ علماء کا کردار صحیح نہیں ہے اور انہوں نے فروعی مسائل کو ایسا بیان کیا وہ اصولی بن گئے، حالانکہ وہ اصولی نہیں تھے، وہ فروعی تھے۔ وہ مسائل یہ تھے اس طرح کرنا بہتر ہے یا اس طرح کرنا بہتر ہے، یہ اختلاف تھا۔ علماء نے ممبر کو استعمال کیا، انہوں نے کہا اینج کرو گے تے محمدی نماز ہوئے گی، تے اینج کرو گے تے نماز نہیں ہوئے گی۔ یہ زیادتی کی علماء نے، ممبر و محراب کے وارث طبقے نے یہ زیادتی کر۔ یہ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو کچھ ایسی ماحول نہیں ہے سرگودا میں، کئی علاقوں میں بڑا ماحول ہے اس اختلاف کا، تو بڑے بڑے اشتہار چھپیں گے، تراویح 8 ہیں، اس پر دلائل ہوں گے، حدیثیں ہوں گی، اقوال ہوں، 8 نیچے لکھا ہوا ہوگا جڑا 20 ثابت کرے نا اس نو 8 لاکھ انعام دیا۔ یہ علماء کرام اب ان مسائل پہ لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے اشتہار آیا، انہوں نے کہا تراویحاں 20 نے، جڑی 8 ثابت کرے 8 کروڑ دیں۔ ایک کدی نیب والے مولویاں دی بھی تحقیق کرن، پتہ لگے بھئی 8 کروڑ تے 8 لاکھ کتوں ہے۔ اے جدہ مدرسہ کھول دینے تے سائیکلاں تے ہوندے، پھر کچھ سالوں کے بعد یہ کاروں پہ آ جاتے۔ میرے والد صاحب کی تو 2 مربع زمین تھی، ہماری تو 2 مربع زمین تھی۔ ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کار خریدیں،
یہ جڑے کل سائیکلوں تے آئے اور آج کاروں پہ ہیں، نیب نو تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تھوڑا خیال ہے بھائی نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی تو چاہیے بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آتا ہے یہ پیسہ؟ کروڑوں روپے بڑا سیاںا سی ثوابی دا پٹھان، میں اس کی عقل کو داد دیتا ہوں، اس آکھیا سارے پاسوں فراڈ کیتے نے، ایک مولویاں تے شکنجہ سٹو۔ اس نے اسلام آباد اٹک کے علاقے میں اس نے کہا پیسے میں دیو، میں کاروبار چ لاواں گا تے لاکھ نال 7,000، لاکھ کے ساتھ 7,000، اور اگر کسی مقتدی سے لے کے دو گے تو پھر ہر لاکھ میں سے 5 لاکھ اس مقتدی کا، 2 لاکھ تہاڈی کمیشن۔ کرام نے اپنے مریدوں کو کہا حق حلال طیب کمائی، کسی نے 5 لاکھ، کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 20 لاکھ، شروع چ اس بڑے پیسے دیتے انہوں نے، بڑے پیسے دیتے۔ ان مولویوں نے کوٹھیاں، کورے، لینڈ کروزر جو کھا کے چلے گئے، میں نے سنا ہے باہر کے ملکوں میں وہ ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتے، علماء نس گئے، پھر وہ خان بھی نس گیا، تے رہ گئے پیچھے ہماتڑ، تے پھر راز کھلے، وہ جو کہا کرتے تھے دنیا کچھ نہیں ہے سب کچھ آخرت ہے، انہاں دے بھی 5 کروڑ سن، دنیا کچھ نہیں ہے، انہاں دے بھی 5، بڑے بڑے راز کھلے، پھر کسی کے 5 لاکھ، کسی کے 10 لاکھ، کسی کے 20 لاکھ، پھر پولیس پیچھے، پھر کئی مولوی ہارٹ اٹیک سے مر گئے، کئی بھاگ گئے، کئی جیلوں میں، تے جڑے پیچھے رہ گئے وہ اگے اگے تے مرید مقتدی پیچھے پیچھے، 2.5 لاکھ کڈو۔ اور وہ جو جمع کرتا تھا، یہاں جمع ہوتے تھے، دروغ برگردن راوی ایک بندہ لے کے گیا 25 لاکھ، اے جی 25 لاکھ ہے، اس آکھیا اگلے کمرے سٹ دو، اے 25 لاکھ دی پرچی لو، اس گنے ہی نہیں، یہ 7 لاکھ ہے، اس نے کہا کار دی ڈگی سٹ دو، چوری دے تھان تے ڈانگا دے گز، وہ بھاگ گیا، مولوی پھنس گئے۔ حلال طیب ہے جی، جب فکس منافع ہوتا ہے تو حلال طیب کہاں ہے؟ حلال طیب تجارت تب بنتی ہے جب نفع نقصان میں شریک ہو، نفع میں بھی اور، لیکن نقصان ہی تو پھر شریک ہو گئے نا، تے نقصان بھی این ہویا۔ یہ مت دیکھو نیچے دھوتی باندھی ہوئی ہے، اوپر ایک کرتا ہے، ماڑی جائی اتے ٹوپیے، یور یور کر دے پھر دے نے مولوی، انہاں اپنے علاقیاں 6 مربع زمینہ لیاں نے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا فقیر آدمی ہے جی، اس دی دھوتی ویکھو تے اس دے کرتے ویکھو تے اتے چادراں تے گھنڈ تے اللہ اللہ۔ یہ فراڈ ہوا وہاں، اس کو نام دیا گیا مزاربت۔ کیا نام دیا گیا؟ مزاربت۔ مزاربت واقعی ایک اچھی چیز ہے، پیسہ میرا، محنت تمہاری، منافع ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے منافع بھی نقصان، اور منافع ہر مہینے 7 لاکھ نہیں آنا، کدی 7 آ سکتا، کدی 2 آ سکتا، کدی 11 بھی آ سکتا، کدی 12 بھی آ سکتا۔ یہ جو رزق حلال ہے نا، اس کی محنت کیا کرو یار، یہ بہت ضروری۔ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ، چاہے ایک سوکھی روٹی کیوں نہ کھلاؤ، نہ مرغن غذا کھلاؤ یار، فروٹ نہیں کھائیں گے، مرغن غذائیں نہیں کھائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ کھلاؤ حلال، حرام کے لقموں کی طرف نہ جاؤ۔ میرے نبی نے کہا من اشترا ثوبا، اللہ اکبر، بعشرۃ دراہم، جس نے ایک کپڑا خریدا 10 روپیے کا، وفی درہم حرام، 9 روپے حلال کے تھے، 1 روپیہ حرام کا تھا،
جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پہ رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حجوں پہ بھاگ جاتے ہو اور عمروں پہ بھاگ جاتے ہو، کوشش کرو کہ رزق حلال کم، چاہے اس کمائی سے عمرہ ہو یا نہ ہو۔ ہر سال حج کرنا کوئی ضروری؟ میں آپ کو کیسے بتاؤں یار، حج فرض ہو گیا تھا، پہلا حج نبی پاک نے کو نہیں کیا، نہیں گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا دی۔ امیر حج کس کو بنائے؟ عرفات کے میدان میں جو حج کا خطبہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ آپ پہلی حج پہ نہیں آئے، میرے آقا نے صرف ایک حج کی، صرف ایک حج۔ ایک حج جب بندہ کر لیتا ہے تو فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ اب اللہ نے اس سے نہیں پوچھا دوبارہ سبارہ چوتھی بار پانچویں بار، اس کے بجائے زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح کیا کرو خدا کے لیے۔ دوسری بار حج نہیں کرو گے اللہ نہیں پوچھے گا، مال کی زکوٰۃ نہیں دو گے تو وہاں پوچھو گی، پکڑے جاؤ گے وہاں۔ یہ مال سانپ کی شکل میں تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 5 سال کے بچے کو جو عمرے پہ لے جاتے ہو، 6 سال کا بچہ بچی عمرے پہ لے جاتے ہو، 6 سال دے بچے تے رب نے نماز فرض کی تھی؟ بولو 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال یا اس تے نماز فرض نہیں، آپ عمرے پہ لے جا رہے ہیں۔ اوہ جڑے پیسے اس تے خرچ کر رہے ہو نا، اتھے نہ کرو، مال کی کیا دو؟ زکوٰۃ۔ وہ فرض ہے۔ میں تو کہہ ہی سکتا ہوں آپ کو یار، راغب بھی کر سکتا ہوں آپ کو، زور تو میرا ہے نہیں، سمجھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں۔ جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی کیا کرو۔ قربانی اگر 50,000 کا ایک دمبا ذبح کر دو گے نا ہو جائے گی، 7 بکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 6 لاکھ کے گائے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بجائے وہ پیسے بچاؤ اور اپنے مال کی کیا ادا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ جو آپ پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اس کا حساب کرو اور وہ ادائیگی کرو۔ آئیے ذرا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کیا ہے؟ اور وَلَا تَفَرَّقُوا کیا ہے؟ اس سے ہٹ کے، تفرقوا کیا ہوگا؟ اس سے ہٹ کے۔ یہ جو حبل اللہ ہے نا، اس سے ہٹ کر جو کام کرو گے نا وہ کیا ہوگی؟ بولو بولو، اس سے ہٹ کر جو کام کرو گے وہ فرقہ واریت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو مضبوط پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اسے مضبوط پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو کیا مطلب؟ اس کے احکام پہ عمل کرو، اس سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے تو وہ کیا ہوگی؟ زور سے بولو، فرقہ واریت۔ یہ کہنا، یہ بیان کرنا، یہ دعوت دینا کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف عرش والے کے آگے جھکے گی، یہ کہنا فرقہ واریت یا دین؟ زور سے بولو۔ کیوں؟ حبل اللہ نے کہا ہے، کیوں صاحب قرآن نے کہا ہے کہ سجدے کے لائق اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا، بولو ذرا، میں تو ذرا اور مانا کروں گا، تو تسی پہلے ترجمہ کر لو، تسی ترجمہ کر لو تو پھر میں مانا کرنا۔ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں، بولو بولو زور سے بولو، شرماؤ نہیں، بولو زور سے۔ اب میں نہ کرنے لگا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عائشہ کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے۔
پھر میں حفصہ کو کہتا، پھر میں ام حبیبہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں رب کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات سنو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا سجدہ وضو کر کے کرنے کا نام نہیں ہے، سجدہ سبحان ربی الاعلی کہنے کا نام نہیں ہے۔ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں علماء کہ سبحان ربی الاعلی کہو تو پھر سجدہ ہوتا ہے، نہیں، سجدہ نام ہے پیشانی کا زمین پہ رکھنا، چاہے سبحان اللہ کہے یا وضو ہو یا نہ ہو، پیشانی کو زمین پہ رکھنا، جس طرح تم مزاروں پہ رکھ دیتے ہو۔ اللہ ہی کا سجدہ کرنا یہ دین ہے، یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اور اللہ کے سوا مزاروں قبروں پر جھکنا اور جھکانا یہ کیا ہے؟ یہ ہے فرقہ واریت۔ تعریف کرو فرقہ واریت کی، ہر وہ کام فرقہ واریت میں شامل ہوگا جو قرآن سے ہٹ کے ہوگا، وہ کام فرقہ واریت ہوگا۔ سجدہ اللہ کا، غیر اللہ کا سجدہ کرنا کیا ہوگا؟ فرقہ واریت۔ کیا ہوگا؟ نظر و نیاز اللہ کی، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا، بولو بولو، فرقہ واریت، اس کا نام ہے فرقہ واریت، جس کو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرو، قرآن سے ہٹ کے کوئی کام کرو گے تو وہ فرقہ واریت۔ نبی کریم کا واسطہ یا وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تسی رمضان شریف تک صبر نہیں کر لیندے؟ میں رمضان شریف میں